السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ اسلام آباد کی پچھلے ایک ہفتے سے زندگی مفلوج تھی، دونوں شہروں سے رابطہ منقطع تھا۔ میٹرو سروس بند تھی، پبلک ٹرانسپورٹ بند تھی، بازار بند تھے، مارکیٹیں بند تھی، شاہراہیں بند تھی، آپ کہیں آ جا نہیں سکتے تھے۔ ایک قحط کا سما تھا۔ ایک پانی کی بوتل بھی اگر آپ مغرب کے بعد نکلتے تھے لینے کے لیے تو آپ کو ایک چھوٹا سا جو کہیں ڈھابا ہوتا ہے وہ بھی بند نظر آتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے کہ ڈی چوک پر 24 نومبر کو فائنل کال تھی کہ وہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے۔ وہ 3 سے 4 دن لگے ان کو۔ 24 نومبر کا احتجاج تھا، 26 سے 27 کی جو ہے وہ شب جو ہے یہاں پر پہنچتے ہیں ڈی چوک پر، اسلام آباد پر، بلکہ ڈی چوک پر بھی نہیں بلکہ چائنا چوک پر پہنچتے ہیں علی بن گنڈا پور صاحب قیادت کرتے ہوئے۔ لیکن ورکر جو ہیں چند منتشر کر دیے جاتے ہیں اس ریلے سے اور ان کو ڈی چوک پر بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ شیل بھی برسائے گئے، وہاں پر رینجرز تھے، سیکورٹی اہلکار تعینات تھے، آرمی کے حوالے ریڈ زون کو کر دیا گیا تھا، چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی میڈیا کی ڈی سنجید وہاں سے ہٹا دی گئی تھی اور وہاں پر ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ختم کرنے کے لیے۔ اب حکومت کی جانب سے دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گولی سے نہیں مرے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما مختلف دعوے کر رہے ہیں، جس سے بات اور گمبھیر ہوتی جا رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنے ہی لوگوں کا ڈیٹا ہی نہیں ہے، اپنے ہی لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قیادت اتنی غیر ذمہ دار تھی کہ قافلے کو لیڈ کرتی تو بشرا بی بی بھی آئی، علی بن گنڈا پور بھی آئے، لوگوں سے حلف لیے جاتے رہے کہ آخری سانس تک ہم کھڑے رہیں گے، آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے۔ لیکن پٹھان غیرت مند تھا، وہ کھڑا رہا، لیکن بشرا بی بی اور علی بن گنڈا پور صاحب رات کے اندھیرے میں ورکرز کو چکمہ دے کر ڈی چوک پر تن تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر ورکرز شیل کھا سکتے تھے آپ لوگ کیوں نہیں شیل کھا سکتے تھے؟ اگر کسی ورکر کو گولی لگی ہے تو آپ بھی وہ گولی سینے پر کھا سکتے تھے، کیونکہ اگر عمران خان کے نظریے کے ساتھ پاکستان کی عوام سنسیئر ہے تو پھر پارٹی میں سے کون سنسیئر ہے؟ خاندان کے لوگ اگر سنسیئر نہیں ہیں۔ بشرا بی بی نے ایک بھی پیغام جاری نہیں کیا ابھی تک، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ بشرا بی بی عمران خان کا پیغام امانت کے طور پر پہنچاتی رہی ہیں۔ 3 سے 4 دن ہم وہاں پر کوریج کرتے رہے، ہم نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ ورکرز کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیڈرشپ کی طرف سے مایوسی تھی، اوپر سے ریاست کا جبر تھا، ریاست بھی ماں نہیں بنی، لیڈرشپ نے بھی تن تنہا چھوڑ دیا۔ یہ تمام تر صورتحال تھی۔ میرے ساتھی کلیگ تبسم ریاض رانجھا یہ بھی 3 دن وہاں پر تمام صورتحال دیکھتے رہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ تبسم ریاض رانجھا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی آنکھوں میں کیا دیکھا؟ ریاست کا جبر تو ہمیں پتہ تھا دفعہ 144 نافذ تھی، وہ پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت اپنے ورکرز کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کی بات کی جائے یا جو اس دن لوگ آئے ہوئے تھے، یقین کریں کہ اتنی شدت کے ساتھ لوگ آئے، اتنے خوش تھے کہ ہم آج عمران خان کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ مگر دیکھیں جب شیلنگ ہوتی ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈ کرنے والا ہو۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم نے پہلے دیکھا، واپس چلے گئے ڈی چوک سے۔ اس بار جو آگے تھی وہ تھی بشرا بی بی۔ ہمیں یہ تھا کہ یار وہ تو عمران خان کی گھر والی ہے، علی امین گنڈا پور کہیں آگے پیچھے بھی ہوتا ہے تو بشرا بی بی رہے گی۔ اب آپ بشرا بی بی کا دیکھیں کہ بشرا بی بی ایک ایک پیغام دیتی رہی، ہم خان کو لے کے جائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس رات کے بعد ابھی تک ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اگر شہید ہوئے ہیں تو آ کے بتاؤ یار، یہ لسٹ تھی۔ بات یہ ہے کہ ورکر کسی بھی پارٹی کا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر نکلتا ہے اپنے لیڈر کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں G7 میں جب کھڑا تھا، آخری جو انہوں نے سپیچ کی، گنڈا پور باہر آئے ہیں، گنڈا پور نے کہا کہ جی آپ لوگ خان کے ساتھ ہیں، ہم لوگ خان کو لے کے جائیں گے، مگر آپ لوگوں نے ڈی چوک سے آگے نہیں جانا۔ 5 منٹ بعد بشرا بی بی، میں وہیں کھڑا تھا بالکل کنٹینر کے ساتھ، بشرا بی بی باہر آئی ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ خان کو لے کے جائیں گے، ڈی چوک آپ لوگوں نے جانا ہے، اور کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، مگر شیلنگ ہوتی رہی۔ جب میری ان کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم خان کے لیے نکلے۔ ایک بزرگ میں نے دیکھا، اسے یہاں سے خون نکل رہا تھا، تو میں سمجھا شاید بیمار ہے، میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی بے شک میرے اندر سے سارا خون نکل جائے، آج ہم نے خان کو لے کے جانا ہے۔ بات یہ تھی کہ اگر شیلنگ پڑ رہی تھی تو گنڈا پور وہاں کیوں نہیں رکا؟ اچھا تبسم ریاض جو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ورکر جب ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، اگر ڈی چوک نہیں جانا تھا لیڈرشپ نے، کوئی ڈیل ہو گئی تھی، کوئی ڈھیل ہو گئی تھی، تو وہاں سے ایک اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جہاں وہ حلف لے رہے تھے ورکر سے، وہاں کہتے کہ ہم نے ڈی چوک نہیں جانا، واپس چائنا چوک آ جائے، ہم قافلے کی صورت میں جائیں گے۔ دیکھیں جس طرح ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جس طرح پہلے ہم لوگ ایک پورا صوبہ لے کے آ جاتے، اس بار بھی ہم لوگ بہت بڑا کر لیں گے۔ قافلے کی بات کی جائے، نو ڈاؤٹ قافلہ بہت بڑا تھا، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بات منوانی تھی نا، بات منوانے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ مین اس جگہ پہ پہنچ کے بات نہیں منوا سکتے۔ یہ تھی پیچھے جب 26 نمبر تھا، کسی بھی جگہ بیک سائڈ کے اوپر آپ رکتے، پریشر ڈالتے، کسی نہ کسی بات پہ حکومت آتی۔ جب جو ابھی تک ان کا یہ تھا کہ ہم نے ایک آدھے دن بعد آنا ہے، بشرا بی بی نے کہا کچھ ہی گھنٹوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ ڈی چوک پہنچ گیا۔ اب ڈی چوک جب پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی رینجرز بھی موجود ہے، سارے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی
عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان باہر آئے گا، عوام باہر آئے گی. اس کے علاوہ بشرا بی بی فیل ہو گیا، لیکن گنڈا پور فیل ہو گیا. کل سے آپ دیکھ رہے ہیں استعفے آ رہے ہیں. کوئی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہم آگے کیا لے کے جائیں. عمران خان سے ملاقات کے لیے بھی کوئی نہیں جا رہا، عمران خان کے لیے ملاقات کے لیے بھی نہیں جا رہا. اب بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کوئی بات کہتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہاں سے گئے بشرا بی بی سامنے نہیں ہے. ویسے تو کہہ رہی تھی کہ جی چلتے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ جی اگر آپ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اگر آپ کو کے اوپر کوئی پریشر ڈال رہا ہے، بات کرو نا. ٹھیک ہے، بس اپنے صوبے میں جا کے یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے اتنے بندے مر گئے، ہمارے اتنے، وہ کہاں ہیں؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں ہے. ہاں شیلنگ ہوئی ہے، رینجرز موجود تھی، مگر ہمیں بندہ مرتا کوئی نہیں نظر آیا. ہمیں زخمی شیلنگ سے ہوئے ہوں گے. جو اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے افراتفری کے اندر بھی لوگ اتنے آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلاپ سین تھا جو پی ٹی آئی کا ہوا ہے، اور اگلی بار ان کے پیچھے کوئی بندہ نہیں. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آخری پتہ تھا جو حکومت کامیاب ہوگی کہ تحریک انصاف آخری پتہ دوبارہ نہیں کھیل پائے گی. اب نہیں کھیل پائے گی. اس ٹائم یہ تھا کہ اس ٹائم شاید حکومت ان کی بات مان جاتی کہ میں بھی خان کو رہائی کہہ رہے تھے، یا ان کے جو تحریک انصاف کے کارکنان گرفتار تھے، یا کوئی بھی کسی بات کے اوپر آ جاتے. آپ مین جگہ پہ پہنچ چکے ہیں اور پھر آپ انتظار کر رہے ہیں، اور پھر آگے مرنے کے لیے آپ نے ورکر چھوڑ دی. سب سے پہلے آپ خود کھڑے ہوتے. میں کسی جگہ جاتا ہوں کوئی قافلہ لے کے، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. یار گولیاں مارنی ہیں، پریشر کوئی چیز مارنی ہے، میں آگے کھڑا ہوتا. بات یہ گنڈا پور پیچھے کھڑا ہوا ہے، آگے عوام لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے. ہم نے پتھراؤ دیکھا، پتھراؤ مارے. یار رینجرز والوں کا کیا قصور؟ ان پہ کس چیز کے پتھراؤ مارے؟ ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو تنگ کرو گے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اپنی پاور تو لگانی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی عمران خان جب تک اب باہر نہیں آتا، عوام اب سوچ ایک ہی صبح آ رہا تھا نا، نہ پنجاب باہر نکلا، نہ سندھ باہر نکلا، نہ اسلام آباد. اچھا اس بار راولپنڈی اسلام آباد بھی نہیں باہر نکلا. کے پی کے ایک نکلتا تھا، اور اب کے پی کے بھی نہیں نکلتا. جی بالکل تبسم ریاض راجہ کی اپنی گفتگو سنی، اور میں کہیں ایگری کروں گی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ہی پتہ تھا کہ احتجاج کرنا ہے، ملک بند کر دینا ہے. ملک بند کرنے کی کال بھی اب ناکام ہوئی ہے. اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ اپنی جو ہے ناکامی بھی تسلیم کر لی ہے، حکمت عملی کا فقدان تسلیم کر لیا ہے کہ لیڈرشپ کہاں تھی. علی امین گنڈا پور صاحب تو چلو ڈی چوک پر نہیں آئے، چینل چوک پر کھڑے رہے. بیرسٹر گوہر کہاں تھے، اسد کیسر کہاں تھے، حماد اظہر کہاں تھے، مہر بانو قریشی صاحبہ کہاں تھی. سب ٹویٹ کرتے رہے، ٹویٹ کر کے پاکستانی عوام کو گھر سے نکلنے کے فوائد بتاتے رہے، ورک فرام ہوم کرتے رہے. پھر آپ نے جب ورکرز کو شیتر بے مہار چھوڑا تھا تو ہم نے خود دیکھا ان کے ہاتھ میں جو ہے کوئی چیزیں تھی اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مسلح تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ کو شیلنگ کی جاتی ہے، مجھ پر بھی جب شیلنگ کی جائے گی تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تو کروں گی. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے بھی وہی کیا جب ان پر شیلنگ ہوتی رہی. لیکن لیڈرشپ نے اس دفعہ عوام کو بہت مایوس کیا. اس لیے مایوس کیا کہ ورکر جو ہے، آپ یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے. اگر آپ گراؤنڈ میں موجود ہوتے، آپ کو حالات بھی پتہ ہوتے، آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا کہ ورکر جو ہے کتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کس طرح وہ تڑپتے رہے، کس طرح آنکھوں میں آنسو تھے، کس طرح وہ ریاست کا جبر برداشت کرتے رہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے ورکر کے ساتھ جو کیا ہے، لیکن ریاست نے، حکومت نے جو ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن اس نے بھی ماں کا کردار نہیں ادا کیا. اگر ایک جماعت احتجاج کے لیے آ رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، ڈی چوک اتنی مقدس جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر احتجاج نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستانی عوام کا پاکستان ہے، وہ جہاں چاہے آئینی اور جمہوری حق احتجاج کر سکتی ہے. آپ وہاں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتے، پرامن طریقے سے وہ بیٹھے رہتے. جب کچھ وہ کرتے پھر دیکھا جاتا، لیکن آپ ان کے اوپر سیدھا گولی چلانا یا پھر شیل برسانا، یہ بھی ریاست کا، حکومت کا جو ہے قصور ہے. اور قصور یہ اتنا بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود موجود نہیں تھی، ورکر عام پاکستانی مرا ہے. لیڈرشپ کو شاید کچھ ہوتا تو پاکستانی عوام آپ سے اتنے سوال نہ کرتی، کیونکہ آپ لوگوں کی آپس میں جنگ چلتی رہتی ہے. لیکن یہ پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ نہ عوام بھولے گی، نہ آپ کو بھولنے دے گی. اور دوسرا، جان ایک جائے، 10 جائے، 100 جائے، وہ ایک بھی چلی جائے تو اس کے پیاروں سے جا کے پوچھے کتنی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں. حکومت اب لاشوں کا مذاق مت اڑائے، سیدھے فیکٹس لے کے حکومت بھی اور تحریک انصاف بھی اور ٹیبل ٹاک کرے. پاکستانی عوام اب مزید جو ہے احتجاج کی، مزید معیشت خراب ہونے کی، مزید راستے بند ہونے کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کے پہلے حالات ایسے ہیں. عمران خان سے بات کے سوا پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کہتے تھے اس کو سیاست نہیں آتی، لیکن اس کو سیاست آتی ہے. اس نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر پورے پاکستان کو بند کر کے آپ کو دکھا دیا کہ جب تک اس سے بات نہیں ہوگی آپ آگے نہیں چل سکتے. چاہے ڈیل ہو، مذاکرات ہو، لیکن عمران خان سے بات کرنا ضروری ہے. باہر نکالتے ہیں نہیں نکالتے، لیکن جو تحریک انصاف کے کچھ مطالبات ہیں وہ آپ کو ماننے ہوں گے، ورنہ یہ غصہ اور شدت بڑھتی جائے گی. حکومت تو آنی جانی چیز ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.